یا حسین ہے لبیک یا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ میں تاریخ کے گمشدہ اوراق کے نام سے ایک ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے اگا مانو گوٹ، اور ماضی میں اس کو کہا جاتا تھا اگم گوٹ۔ اگم یہاں کا راجہ صدیوں پہلے یہاں پر گزرا تھا، لوہانہ قبیلے کا۔ اس زمانے میں یہ بہت ہی بڑا شہر ہوتا تھا، جیسے ٹھٹا شہر ہے، پرانے قدیمی شہر ہے، اس شہر کا آباد شہر تھا۔ یہ پیچھے میرے ذرا سا کھنڈر نظر آ رہا ہے، یہ ان کے قلعے کی یعنی سمجھ لیجیے کہ فصیلیں تھی جو اب سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، صرف کھنڈر ہیں، لیکن آثار قدیمہ کے منتظر ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ تحقیقات کریں۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے دیکھیے، یہ ہے وہ ماضی میں لوگ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اپنے محل بناتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ان محل کے کھنڈرات پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مرکزی دروازہ ہوتا تھا اس محل کا، اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف یہ سب بنا ہوا ہے۔ یہ میں یہاں لانے کی وجہ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لایا کیوں ہوں۔ ہجری دوسری صدی ہجری میں بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں جب سادات پر مظالم، بلکہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی سن 60 ہجری سے ہجرتیں شروع ہوئی تھیں، کہاں کہاں بکھر گئے لوگ نہیں معلوم۔ منصور دوانقی کے دور میں ہجری 148 میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا جب یعنی آپ نے منصب امامت سنبھالا ہے، تو اس کے بعد معصوم نے اپنی اولاد کو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کثیر الاولاد تھے، باب الحوائج کے 19 بیٹیاں تھیں اور 18 بیٹے۔ شیخ مفید نے لکھے کہیں 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں، 37 آپ کی اولادیں تھیں۔ سب کے نام موجود ہیں مشہد کے کتب خانے میں، سب کے نام موجود ہیں۔ ان میں ایک بیوی کا نام ہے خدیجہ بنت موسیٰ کاظم، جن کے مدفن کا نہیں معلوم کہ ان کا مدفن کہاں ہے، ان کا روضہ کہاں ہے، ان کا مقبرہ کہاں ہے۔ یہ سب وہ اولادیں جو بکھر گئیں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے سب نے ہجرت اختیار کی۔ آئیے کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس صاحبزادی جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ اقدس یا قبر مطہر کہاں پر ہے۔ آئیے ہم آپ کو اسی لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں، اگم گوٹھ میں یا اگا مانو گوٹھ میں، جس کو آج اگا مانو گوٹھ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے یہاں سے ہمیں کیا چیز میسر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں اگا مانو کے وسط میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غازی عباس کا علم جو ہمارے سندھ کی مولائیت کی علامت ہے، یہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو روزے نظر آ رہے ہیں، یہ بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے روزے ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت کو یہاں پر پھیلایا۔ اور وہ پیچھے دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بھی میں وہاں لے کر بھی جاؤں گا آپ کو، پرانے قبرستان ہیں۔ اور یہاں ایک عبرت کا نشان بھی ہے کہ جن ظالموں کی لاشوں کو قبول نہیں کیا تھا زمین نے، ہر سال ان کی وہ ہڈیاں بلکہ سارا سال پڑی رہتی ہیں، مگر جب بارش آتی ہے تو پوری ان کی قبریں باہر آ جاتی ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں اور جو بیوی جس کا میں نے ذکر کیا، ان کے قبریں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، کرامت سے وہ سب محفوظ رہتی ہیں۔ ان بدبختوں کی ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں، اور ابھی تک ہڈیاں باہر پڑی ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اسی طرح جب یہ 1780 میں مدد علی پٹھان نامی ایک سالار نے یہاں پر حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کے بعد بس یہ آخری بار جب ہی تاراج ہوا تھا، یہ پورا شہر تاراج ہو گیا، اور جو کئی لاکھ کی آبادی کا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی اس کی بتائی جاتی تھی، یہ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ پیچھے جو آثار نظر رہے ہیں وہ مسجد کے جس پہ گولہ باری کی تھی، یعنی یہ مسلمانوں کا شیوا رہا کہ جس شہر پر بھی، چاہے مسلمانوں کے شہروں پر بھی حملہ کرتے تھے تو مسجدوں کو ضرور تباہ کرتے تھے، اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایسی کئی مسجدیں ہیں جن کو گولہ باری کر کے تباہ کیا گیا، یہاں پہ بے حرمتی کی گئی خواتین کی، اس کو لوٹا گیا، برباد کیا گیا، بلکہ بہت لوگوں کو گھروں کے اندر ہی بند کر کے جلا دیا گیا۔ اور خاصی بڑی تعداد یہاں پہ سادات کی تھی، جو جناب ماہم بی بی جن کا میں بھی تعارف کرانے والا ہوں، ان کے ساتھ آئے تھے، ان کی نسلیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، ان سادات کو بھی جلایا گیا،
ختم کیا گیا. بس جب سے پھر یہ آباد نہیں ہوا. بس یہ جناب ماہم بی بی کی کرامت ہے, معجزہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اعجاز ہے کہ ان کے روزے باقی ہیں سب یہاں. باقی چیزیں عبرت کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ. اور آگے چلتے ہیں اور چیزیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ تو بعد میں جب اس کا دوبارہ لوگوں کو خیال آیا ہے اور مومنین متوجہ ہوئے اور دوبارہ جب اس کی تعمیر کی گئی, روزوں کو صحیح طریقے سے نہیں, کسی بہرحال صحیح طریقے سے مرادے کی ایک صورت و شکل میں لایا گیا, تو پھر یہ بورڈ لگے ہیں درگاہ بی بی ماہم. یہ دیکھیں, آپ دیکھیں بی بی ماہم. میں بتا دوں کہ یہ لقب ہے, ماہم نام نہیں ہے. نام جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام, واللہ عالم بالصواب. جو اب تک کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ نام ہے, لیکن اس میں بھی کسی کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے. مگر جب ہم آپ کو قبر کا کتبہ دکھائیں گے تو بہت ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی. تو یہ متولی میاں غلام حسن قریشی پگڑو صاحب اور سجادہ نشین درگاہ مخدوم محمد اسماعیل. یہ جو مخدوم محمد اسماعیل ہے نا, یہ یہاں کے متولی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا آباد رہا. انہی کا روزہ یہاں پر ہے, انہی کا مقبرہ یہاں پر ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں. انہی نے لوگوں کو ادھر متوجہ کیا ہے کہ یہ سادات ہیں. اور یہ یہاں پہ مشہور تھی مدینے والی بیبیاں, کیونکہ جناب ماہم جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت جو نقل در نقل سینہ بہ سینہ نقل کی جاری وہ کہتی کہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی تھی نا, کنیزیں بھی ساتھ تھیں, تو یہ مدینے والی بیبیاں کہلاتی تھیں. تو مدینے والی بیبیوں کی طرف متوجہ کرنے میں مخدوم محمد اسماعیل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ ان کو درجات کو اور مزید بلند فرمائے. آئیے آگے لے کے. اب دیکھیے میں اس جگہ جو کھڑا ہوں نا, یہ پیچھے جو قبرستان ہے, اور یہ اس میں کچھ تو بچے روزے بنے ہیں, ایک دو مسجدیں ہیں, اور یہ جو سارا قبرستان ہے اس میں نیچے آپ کو لے کے جائیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ زمین بالکل سیاہ ہے, ایک ہی زمین, اور کچھ زمین بالکل صاف ہے. یہ جو سیاہ زمین ہے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بنی عباس نے جو لشکر بھیجا تھا, بنی تمیم کا قبیلہ تھا, وہ بنی تمیم کے سپاہی آئے تھے جہاں انہیں قتل کیا, بیویوں کا قتل عام کیا, یعنی بیویوں کے ساتھ جو بھی تھے ان کو مارا ہے, ان کو شہید کیا ہے. اس کے بعد جس جگہ وہ ٹھہرے تھے اس جگہ بجلی گری آسمان میں, یا جو بھی ہوا تو وہ جل گئے سب. تو ان کی لاشوں کو زمین نے قبول نہیں کیا, وہ ہڈیاں باہر آتی ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں تھے تو یہ ایسی قسم کے لوگ, یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے اتنے بدکار ہو گئے تھے کہ ان پر یہ غرق ہو گئے تھے. غرق ہونے کے بعد اب زمین قبول نہیں کرتی, جب بارش ہوتی ہے ان کی ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں, وہ زیادہ تعداد میں, لیکن ویسے تو سارا سال پڑی رہتی ہیں. آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی بارش نہیں ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی آگے چل کے ہڈیاں پڑی ہیں, لیکن بہرحال ہے ان پر کوئی قہر. میں سیلاب کی روایت کو اس لیے نہیں مانتا کہ سیلاب کے بعد زمین کالی نہیں ہوتی. وہ زمین میں آپ کو دکھاؤں گا, ایک ٹکڑا بالکل سیاہ ہے, بالکل کالا ہے, جس سے لگتا ہے کہ آسمانی بجلی گری ہے یا ان پر آگ لگی ہے, اور یہ سب کے سب وہاں پہ ختم ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. یہ سامنے میرے دیکھیں, یہ پیچھے یہ مخدوم اسماعیل صاحب کا روزہ ہے کہ جو بہت بڑے بزرگ یہاں کے گزرے ہیں, مخدوم محمد اسماعیل صاحب, اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کی وجہ سے یہ جگہ اب تک زندہ ہے. 200 ایکڑ یہ اراضی ہے تقریباً, جس میں سارا قبرستان اور آثار, قلعوں کے آثار, محل کے آثار, اور یہ سارے آثار موجود ہیں. ویسے تو بہت بڑا شہر تھا لیکن لوگوں نے قبضہ کرتے 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 لیکن اب بھی 200 ایکڑ کے قریب یہ علاقہ باقی بچا ہوا ہے جس میں سارے آثار باقی ہیں. آئیے دیکھیں, اب میں آپ کو اس مقام پر لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ ایران یا عراق میں ہوتا تو بہت بڑا حرم ہوتا. یہ درگاہ بی بی ماہم جو لکھا ہے نا, ابھی میں قریب لے جاؤں گا اس کتبے کے, یہ کتبہ تو ابھی لگا ہے. اندر میں آپ کو دکھاؤں گا ہجری 170 وہ تاریخ جب آپ کا انتقال ہوا ہے, وہی اسی زمانے کا پتھر لگا ہوا ہے وہ سارا. یہ وہ بی بی ماہم ہے کہ جن کے بارے میں, جیسے بی بی پاک دامنہ لاہور میں آپ دیکھیں نا کتنا بڑا روضہ ہے, کتنا بڑا مزار ہے, لیکن ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے. اتنا سب جانتے ہیں یہاں کے مدینے والی بیبیاں. تو مدینے والی بیبیاں کون آئیں گی یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہجری 150 سے 70 کے درمیان جو آئی ہوں گی وہ کون, اور اس علاقے میں یہاں پر آنا اتنا تو ایک ایک آدمی جانتا ہے. سب نے تصدیق کی کہ مدینے والی بیبیاں, مدینے والی بیبیاں. ان کا لقب تھا بی بی ماہم. اپنا نام چھپاتے تھے یہ لوگ, اپنا نام پتہ چھپاتے تھے, نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن پہنچ نہ جائے. یہ دیکھیں پیچھے جو نظارے کھنڈرات, یہ قلعوں کے, ان کے قلعوں کے کھنڈرات ہیں جن لوگوں نے ان بیبیوں پر سادات پر ظلم کیے تھے. ان کا کوئی پوچھنے والے کچھ نہیں. آج ہجری 170 کے بعد آج حساب لگا لیجئے کتنے سال ہو گئے, تقریباً 1250 سال کے بعد بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں, زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ کمرہ ابھی بنا ہے, یہ کمرہ
ابھی بنا ہے، ابھی میں آپ کو اندر سے چل کے دکھاتا ہوں۔ شہزادی ہے اس کے روزے پہ میں سال گزشتہ جب آیا تھا تو یہ زری اس پہ نہیں تھی، اب یہ زری بھی بن گئی، نہیں لوگوں کو خیال آ رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے لوگوں سے کہ اس طرح متوجہ ہوں، یہاں روزہ بنے، یہاں دنیا بھر سے مومنین آئیں، جیسے بی بی پاک دامنہ پہ جاتے ہیں، جیسے جناب معصوم قم کے حرم میں جاتے ہیں اور جگہوں پہ جاتے ہیں، یہ وہ بی بی ہے۔ اب میں تصدیق کے لیے آپ کو وہ دکھا رہا ہوں، اس پتھر کی بیٹا تصویر لیجئے جو اصلی پتھر ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس کو۔ یہ دیکھیں کہ تاریخ وفات لکھی ہے بی بی ماہم غرہ شعبان یا عزہ، عزہ بی بی کے نام کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، بی بی ماہم عزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف خواتین کو کہا جاتا تھا، ان خواتین کو جو مدینے سے ہجرت کر کے آتی تھی، تاریخ میں عزہ کا یہ معنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو غرہ پڑھیں تو غرہ شعبان، تو وہ نیمہ شعبان بنتا ہے، روز دوشنبہ بوقت نماز ہجری 170۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ وہ اصلی پتھر ہے، یہ اس زمانے کے سے، یعنی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ بی بی یہاں کی نہیں تھی، آپ کا نام بھی یہاں کا نہیں ہے، آپ آئی وہاں سے اور یہاں آپ نے قیام کیا، یہاں آپ کے ساتھ جو واقعات گزرے، یہی آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے غلاموں کی، کنیزوں کی شہادت ہوئی، یہی نسل پھلی پھولی ہے، ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی نسلیں پھلی پھولی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی دقیق، پھر میں عرض کر رہا ہوں، کوئی مستند ترین روایت نہیں، سب سے مستند یہ کتبہ ہے۔ یہ کتبہ فارسی میں لکھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ بی بی یہاں کی نہیں ہے، ہجری 170 کا یہ کتبہ ہے، یہ پتھر ہے جو لگا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس بی بی کا تعلق سندھ کی سرزمین سے نہیں تھا بلکہ باہر سے تشریف لائی تھی۔ اسی لیے ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ فارسی میں کتبہ ان کی قبر پہ لگایا۔ اس کتبے کی بھی الگ ایک تاریخ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی بشارتیں ہوئی ہیں لوگوں کو، یہ چھپ گئی تھی قبر، نہیں تھی قبر، یہ تو ابھی آپ دیکھیں نا بنا وسارا، آپ کی کنیزوں کی قبریں ہیں جو ساتھ رہتی تھی آپ کی، ان کی کنیزوں کی قبریں، یہ چھپ گیا تھا، بارشوں میں بہہ گیا تھا۔ جیسے ہمارے علماء کے بارے میں ہے کہ ہمارے علماء کی قبریں جب چھپ گئی، بارشوں میں دب گئیں تو بشارت ہوئی لوگوں کو کہ میری قبر جو ہے اس میں پانی آ گیا۔ ایسی ان قبروں کی تاریخ ہے کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ میری قبر جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے، اس کو بچاؤ۔ تو یہ پھر آپ کی قبر پکی بنائی گئی، کچی قبر کی تصویریں بھی میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو پرانی قبر ہے، اور پھر یہ نئی قبر بنی ہے، یہ آپ کی کنیزوں کی، وہ باہر اب یہی کہا جا سکتا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے غلاموں کی قبریں ہیں جو باہر یعنی اس قبے میں جو بنی ہیں۔ لہٰذا میری مومنین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان جگہوں پہ آئیں۔ یہ جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یعنی شہرت ہے اور بی بی ماہم کہی جاتی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ جناب خدیجہ نام کی صاحب امام کی صاحبزادی ہیں، لیکن ان کے مدفن کا پتہ نہیں ہے۔ یہ پورا شجرہ آپ کا قوم اور مشہد میں جہاں بھی آپ کی اولاد کے احوال لکھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہاں اس بی بی کا ذکر ہے، لیکن اس بی بی کے مدفن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات اور تقویت پہنچاتی ہے کہ منصور دوانیقی کے بعد جب اس کا بیٹا بیٹھا مہدی، اور مہدی کے بعد ہادی، وہ ایسا سخت زمانہ تھا کہ ساتھ